اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بی کام پارٹ 2 کا انکم ٹیکس کا سبجیکٹ اور آج کا جو لیکچر نمبر 10 ہے اور آج جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا چینج ہے. بیسیکلی the topic is relevant to powers and functions of FBR. کہ FBR کے پاورز کیا ہے اور FBR کے فنکشنز کیا ہے. سب سے پہلے ہم FBR کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ FBR in itself کیا ہے اور یہ کس طرح ٹھیک ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. جیسے ڈیفینیشن میں ہم نے بورڈ کے بارے میں پڑھا تھا. جو بورڈ کی جو ڈیفینیشن تھی وہ بورڈ کی ڈیفینیشن اس FBR کو ہی ریپرزینٹ کر رہی تھی. FBR سے پہلے 1924 ایکٹ کے تحت یہ CBR تھا جس کو کہا جاتا تھا سینٹرل بورڈ آف ریونیو. پھر فائنانس ایکٹ 2007 فائنانس ایکٹ 2007 جو کہ آن دا ویری فرسٹ ڈے آف جولائی ٹھیک ہے یہ پیش ہوا اور اس کے بعد یہ جو CBR تھا یہ CBR سے کنورٹ ہو گیا FBR میں جس کو اب ہم کہتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ٹل ابھی تک ریسنٹ ٹائم تک یہ FBR ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے ان دا میٹرز آف ٹیکس دیٹ از FBR. کسی پرسن کے اوپر ٹیکس لگانا، کسی پرسن کی انکم کی اسیسمنٹ کرنا، کسی پرسن کے ایسٹس کی اسیسمنٹ کرنا، یہ سارا کس کے پاس اختیار ہے، جو حق ہے، جو اختیار ہے، جو اتھارٹی ہے وہ ہے جی FBR کے پاس جسے ہم فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتے ہیں. یعنی کوشچن سٹارٹ کرتے وقت آپ سب سے پہلے FBR کا انٹرو دیں گے. انٹرو دینے کے بعد آپ یہ بھی اس کے اندر ایکسپلین کر سکتے ہیں لائک کہ یہ CBR جو کہ جب سب کانٹیننٹ جب اکٹھا تھا بر صغیر پاک و ہند کیونکہ 1947 میں ہم سیپریٹ ہوئے ان سے تو 1924 میں بھی سب کانٹیننٹ کے اندر یہ CBR جو تھا یہ چل رہا تھا جسے سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہا جاتا تھا. پھر آن دا ویری فرسٹ ڈے آف جولائی 2006 یعنی جب ٹیکس ایئر آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس ایئر جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جون میں جا کے اینڈ ہوتا ہے تو یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کنورٹ ہو گیا. اب وداؤٹ اینی ڈیلے میں اس کے پاورز اور اس کے فنکشنز کو ایکسپلین کروں گا کہ FBR کے پاس پاور کیا ہے اور اس کے پاس کیا کیا فنکشنز ہیں. تو ویری فرسٹ پاور جو اس کا ہے وہ ہے ڈکلیئر ٹیکس پیریڈ. بالکل ٹیکس پیریڈ کو ڈکلیئر کرنا. آپ کو پتا ہے ٹیکس پیریڈ از اے پیریڈ آف 12 months that starts on the very first day of July and ends on 30th June. کہ یہ جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے کلوز ہو جاتا ہے. تو کسی بھی ٹیکس پیئر کا جو ٹیکس پیریڈ اگر ڈیٹرمن کرنا ہے وہ FBR نے ڈیٹرمن کرنا ہے. FBR ان اٹ سیلف تو نہیں کر سکتا، اس نے آگے اپنی اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ کیا کی ہوتی ہے ٹرانسفر کی ہوتی ہے، کانفر کی ہوتی ہے مختلف آگے جو آفیسرز ہوتے ہیں. لائک سب سے پہلے چیف کمشنر ہے، چیف کمشنر کے انڈر کمشنر آتا ہے، کمشنر کے انڈر آگے آتا ہے جی ایڈیشنل کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور اسی طرح جو ڈپٹی کمشنر. یہ سارے اس کے بعد لینڈ ریونیو آفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں، انفورسمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنے ریلیونٹ ایریاز کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہے دیٹ از بیسیکلی ریلیونٹ ٹو میتھڈ آف اکاؤنٹنگ. آپ کو پتا ہے کہ بیسیکلی اکاؤنٹنگ کے دو میتھڈ ہیں، ایک ہے کیش بیسس اکاؤنٹنگ اور ایک ہے اکروول بیسس اکاؤنٹنگ. کیش بیسس اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ کیش بیسس اکاؤنٹنگ بیٹا یہ ہے کہ انٹری از ریکارڈڈ when cash is actually paid or when cash is actually received. کیش بیسس اکاؤنٹنگ یہ ہے کہ ہم ایک ٹرانزیکشن کو اسی صورت میں ریکارڈ کرتے ہیں جب ہمیں اصل میں اگر ہم نے پیمنٹ کرنی ہے لائک تو ہم نے جب پیمنٹ کر دی ہے ہم نے تبھی اس انٹری کو ریکارڈ کرنا ہے اور اگر ہمیں پیمنٹ ریسیو ہو بھی گئی ہے ریسیپٹ آئی ہے تب ہم نے انٹری کو ریکارڈ کرنا ہے. اور اکروول بیسس اکاؤنٹنگ کیا ہے کہ اس میں جب آپ ایکچولی سیلز کر دیتے ہیں یا پرچیزز کر دیتے ہیں آن دا اسپاٹ آپ چاہے اس کا کیش سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، چاہے آپ نے کیش ریسیو کیا یا آپ نے کیش پے کیا ہے، لیکن اگر ٹرانزیکشن ہو گئی ہے تو اکروول بیسس اکاؤنٹنگ میں ہم اسی وقت کیا کرتے ہیں انٹری کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو یہ FBR کے اوپر ڈیٹرمنٹ ہے ٹھیک ہے کہ وہ کسی انڈیویجول کا کسی ٹیکس پیئر کا اگر وہ اکاؤنٹس ہے وہ کیش بیسس پہ رکھتے ہیں یا اکروول بیسس کے اوپر رکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہے بیٹا اپوائنٹمنٹ آف سبارڈینیٹ.
دیکھیے جی سبارڈینیٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہ ایک ہائیسٹ اتھارٹی کے انڈر کام کرتا ہے. نارملی جو جیسے کہ مینیجر ہوتا ہے، اس مینیجر کے نیچے کئی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لائک سپروائزر ہوتا ہے، پھر آگے اس کے نیچے اسسٹنٹ سپروائزر ہوتا ہے، اس طرح کئی بندے ہوتے ہیں. تو اگر کسی اتھارٹی کو سبارڈینیٹ دینے ہیں جو کہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم اس کی ایگزامپل دی تھی کہ اگر میں شالیمار ٹاؤن کی بات کرتا ہوں جس میں ہم بھی لائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شالیمار ٹاؤن میں اگر ایک کمشنر ہے تو اس کمشنر کے آگے اس کے انڈر کئی سبارڈینیٹ ہوں گے جو اس کمشنر کے انڈر کام کر رہے ہوں گے. وہ بھی تو ٹیکس کلیکشن کے لیے کام کر رہے ہوں گے. کئی لوگوں کی انکمز کی اسیسمنٹ کریں گے، کئی لوگوں کی پراپرٹیز وغیرہ کی اسیسمنٹ کریں گے، لیکن وہ جو کہلائیں گے وہ اس کمشنر کے سبارڈینیٹس کہلائیں گے. تو جتنے سبارڈینیٹ ریزنیبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایف بی آر اتنے سبارڈینیٹس کو کیا کر سکتا ہے؟ اپوائنٹ کر سکتا ہے. پھر اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایک پراپر طریقہ کار ہوگا. اگر مزید جو ہے سبارڈینیٹس چاہیے تو پھر جیسے ریکروٹمنٹ پالیسی آتی ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ ہے. پھر جتنے کنسیڈر فٹ کیے جاتے ہیں وہ اتنے اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ فٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بیٹا ہے جی اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر. آڈیٹر کون ہوتا ہے؟ آڈیٹر ہوتا ہے جو بکس آف اکاؤنٹس کو انسپیکٹ کرتا ہے، ایگزامینیشن کرتا ہے بکس آف اکاؤنٹس کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نارملی سی اے جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں یہ آڈیٹرز ہوتے ہیں. یہ کسی بھی کمپنی کا، کسی بھی انڈیویجول پرسن کا، ٹھیک ہے، اگر کوئی انڈیویجول پرسن، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیویجول کے لیے اور پارٹنرشپ بزنس کے لیے اکاؤنٹس کو آڈٹ کروانا لازمی نہیں ہوتا، لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہے جو سنگل ممبر کمپنی بھی ہوتی ہے کہ انڈیویجول بھی اپنی کمپنی بنا سکتا ہے جسے سنگل ممبر کمپنی کہتے ہیں. اس صورت میں بیٹا اگر اکاؤنٹس کی، ٹھیک ہے، آپ نے پراپر جو ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹو نو دا کلیئر ویو آف یور بزنس، ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ اکاؤنٹس کرواتے ہیں، کسی پروفیشنل آڈیٹر سے آڈٹ کرواتے ہیں. اس صورت میں ایف بی آر کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو آپ کا لیے آڈیٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. نہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ خود، بعض اوقات ہوتا ہے کیس آڈٹ کے اندر آ جاتا ہے. آڈٹ میں کیس کب آتا ہے؟ آڈٹ میں ایک تو ہے جی کمپیوٹر رینڈم بیلٹنگ ہوتی ہے. یہ ایف بی آر کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوتی ہے. یہ سسٹم آٹومیٹیکلی خود ہی رینڈم بیلٹنگ کرتا ہے. اس رینڈم بیلٹنگ کے اندر جتنے پرسن، جتنے ٹیکس پیئر جو ہے ان کے نام اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ نوٹس چلا جاتا ہے کہ کائنڈلی آپ اپنے ریلیونٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ کیا کریں، سبمٹ کروائیں. اور یہ جو نوٹس آتا ہے جیسے ڈاکومنٹس کے لیے، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے جو سیکشن 177 اور سب سیکشن 1 کے تحت آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کیے جاتے ہیں، لائک آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ریکوائرڈ کی جاتی ہے، آپ نے اگر کوئی ایکسپینڈیچر کیا، پرچیز کیے، سیلز کیے، کیش لیجرز آپ کے، ٹھیک ہے، آپ کی پرچیز انوائسز، آپ کی سیل انوائسز، اور اس طرح سے اسٹاک انوینٹریز، یہ ساری انفارمیشن پھر آپ سے ریکوائرڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپوائنٹمنٹ آف سرویئر. جی مثال کے طور پر اس میں لکھا ہوا ہے the board can appoint any private agency, firm or company to carry out survey in respect of specified persons or areas as deemed fit by the board. یعنی ایک ایریا میں بورڈ کو یہ شک پڑ گیا کہ یہاں پہ ٹیکس پیئرز رہتے ہیں، بزنس لوگ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ فائلر نہیں بنے ہیں، ابھی تک انہوں نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرنز جمع نہیں کروائی ہیں. ٹیکس دینا ملک کے اندر یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس کو ہمیں اپنے اوپر برڈن نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے کہ ہم ملک کے اندر رہتے ہیں تو ٹیکس دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو اگر بورڈ کو یہ لگا کہ اس اسپیسیفک ایریاز میں اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن ہے، ان کے پاس پراپر ٹیکس پیئر رہتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ فائلر نہیں ہے، تو پھر جو سرویئر ہوتا ہے کہ وہ اس ایریا میں جا کے سروے کرتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد وہ بورڈ کے سامنے جا کے جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے اس کے سامنے وہ ڈیٹا پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا جو ہے ڈیلیگیشن آف پاورز. ڈیلیگیشن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ آگے کسی اور کو ٹرانسفر کرنا. مثال کے طور پر جب بھی کوئی آرڈیننس آتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، with reference to the powers، ٹھیک ہے، conferred upon me under the section, under the subsection this one. یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاور ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے، آگے کسی اور کو پاور وہ ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، یعنی رائٹ آف اتھارٹی کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. ایف بی آر جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی ٹیکس پرپزز کے لیے جو یہ بہتر سمجھتا ہے
کس کس سچویشن میں کس کس کنڈیشن میں جو یہ فٹ سمجھتا ہے اس صورت میں یہ کیا کر سکتا ہے اپنی پاورز آگے کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. کسی اور کو ٹرانسفر کرنے سے مراد کون سے لوگ ہیں جن کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی انکم ٹیکس اتھارٹیز ہی ہوں گی اور یہ اس میں لائک کمشنر آ سکتا ہے, چیف کمشنر آ سکتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر آ سکتا ہے, ڈپٹی کمشنر آ سکتا ہے, انلینڈ ریونیو آفیسر آ سکتا ہے, انفورسمنٹ آفیسر آ سکتے ہیں. کئی ایسی اتھارٹیز ہیں جو اس کے اندر انوالوڈ ہوتی ہیں اور بورڈ ان کو کیا کرتا ہے رائٹ ٹرانسفر کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈٹرمینیشن آف جورسڈکشن. جورسڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عدالتی جو اختیارات کہتے ہیں آپ کہ ایریا کو ڈٹرمن کرنا, ٹھیک ہے, ایک ایریا کے اوپر اختیارات ہے. مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی ایگزامپل لی ہے ٹاپک کے سٹارٹ کرنے میں ہی کہ اگر میں شالیمار زون کی بات کرتا ہوں جو کہ یہ شالیمار کا ایریا لائک آتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو اس شالیمار کے ایریا میں اگر ایف بی آر کنسیڈر کرتا ہے کہ یہاں پہ 2 کمشنر ہونے چاہیے, یعنی دونوں کمشنر اس شالیمار زون کو کیا کریں گے ڈیل کریں گے, تو اس صورت میں جورسڈکشن جو ہے کہ اختیارات کس کس کے پاس ہوں گے, کون کون جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو اپنی پاور کو یوٹیلائز کر سکے گا, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ایف بی آر جو بہتر سمجھتا ہے وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے. اس کو میں ریڈ بھی کر رہا ہوں. If 2 chief commissioners of inland revenue are not in agreement regarding jurisdiction of a commissioner inland revenue, اگر 2 چیف کمشنر جن میں آپس میں ٹھیک ہے فیصلہ نہیں ہوتا, ایگری نہیں کرتے کسی کمشنر لینڈ ریونیو کو اپوائنٹ کرنے میں to assess any person کہ وہ کسی شخص تک کیا کریں رسائی حاصل کریں. لائک 2 چیف کمشنر ہیں, انہوں نے آگے ایک کمشنر کو اتھارٹی دینی ہے, لیکن ان 2 چیف کمشنر میں آپس میں ٹھیک ہے تضاد ہے, ان میں کانفلکٹ ہے, وہ یہ ایگری نہیں کر پاتے اس بات پہ کہ انہوں نے کس کو جو ہے نا وہ اتھارٹی دینی ہے کہ وہ آگے لوگوں تک ٹیکس پیئر کو ایکسیس کر سکے. تو اس صورت میں پھر بورڈ کیا کرتا ہے, the board has the power to determine the disputed jurisdiction. تو بورڈ ان دونوں چیف کمشنر کو اپنے پاس بلائے گا, پھر اس کے بعد بورڈ جو ختمی فیصلہ کرتا ہے جو فائنل ڈیسیژن بورڈ کا ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کیا جائے گا اور جو ان کے درمیان کانفلکٹ ہوگا اس کو ریزالو کر دیا جائے گا. اس کے بعد بیٹا جی ڈسٹریبیوشن آف ورک. ڈسٹریبیوشن آف ورک کا مطلب ہے کہ جی کام کی تقسیم. ایف پی آر کے پاس جیسے بیٹا اتھارٹی ہوتی ہے کہ اگر ایک سیم ایریا 2 یا 2 سے زیادہ انکم ٹیکس اتھارٹیز کو اسائن کیا گیا ہے تو اس ایریا میں پھر جو کام ہے وہاں پہ جتنی ٹھیک ہے ڈیویژن اس نے کرنی ہے ایف بی آر نے, یہ رائٹ بھی ایف بی آر کے پاس ہے کہ جب 2 بندے 2 انکم ٹیکس اتھارٹیز ہیں اور ان کو ایک سیم ایریا دے دیا ہے تو اس ایریا میں پھر ایف بی آر کیا کرتا ہے ورک کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے کہ ایک انکم ٹیکس اتھارٹی کون سا ورک پرفارم کرے گی اور دوسرا انکم ٹیکس اتھارٹی کون سا ورک پرفارم کرے گی. تو اس لیکچر کے اندر بیٹا میں نے تقریباً 8 پوائنٹس جو ہے ان کو میں نے تھورلی ڈسکس کیا ہے اور کوسچن اگر یہ آتا ہے اس کوسچن کو کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو لیکچر کے سٹارٹ میں بتا دیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. یہ بڑا ایزی کوسچن ہے. اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک کوسچن ریز ہوتا ہوگا کہ سر نے لاسٹ ٹائم کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کروایا تھا, اس کے ساتھ کیپٹل اور ریونیو ریسیٹ کا بھی ذکر کیا تھا, تو میں نے ابھی ریسیٹ والے کو ایکسپلین نہیں کیا, اس کو میں پھر نیکسٹ کسی ٹاپک میں کیا کروں گا ایکسپلین کروں گا, کیونکہ پہلے میری کوشش ہے کہ جو مین ٹاپک ہے آپ کے وہ کیا ہو جائے پہلے ایکسپلین ہو جائے جن میں سے اکثر پیپر بنتا ہے. تو اگر اس میں سے آپ لوگوں کا بیٹا کوئی کوسچن ہوگا تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ کوسچن آپ ریز کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آن لائن سیشن ہوگا. تب تک بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.